محمد وآل محمد بلند صلوات صل على محمد وآل محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ برائے ایصال ثواب سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الحمد للہ رب العالمین اور محمد صلوات پڑھیں اللہ آواز کریں بیٹا آواز کریں محمد وآل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں تھوڑی جو صلی اللہ علیہ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں اللہم صلی محمد محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں اللہم صلی محمد محمد پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ہو الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صلوات اللہم صلی پھر بھی ذرا بلند تر صلوات مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. میں نے اسی حوالے سے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی، اس سورت کا نام ہے سورہ بقرہ، پارہ ہے دوسرا. فرق یہ ہے کہ پارے ہم نے بنائے ہیں، سورتیں اللہ نے بھیجی. تو ایصال ثواب کی مجلس ہے. میں نے اس کی 186 نمبر آیت تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں یہ سورہ بقرہ ہے. ماشاءاللہ صاحبان علم ہیں آپ کے، اللہ نے اپنی مشیت میں قرآن کی ونڈ یوں کی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں مکے میں بھیجی ہیں، بڑی بڑی صورتیں مدینے میں بھیجی. خدا جانے مدینہ کتنا بڑا ہے اور پھر مکہ کتنا بڑا ہے. چھوٹی چھوٹی صورتیں مدینے میں بھیجی، مکے میں بھیجی ہیں چھوٹی صورتیں اور بڑی بڑی صورتیں. بسم اللہ ایتھے آ جاؤ، آؤ بسم اللہ، آؤ میرا بیٹا جی، آؤ بسم اللہ سے. چھوٹی چھوٹی صورتیں میں کہہ رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی صورتیں مکے میں بھیجی ہیں
بڑی بڑی صورتیں مدینے میں بھیجی ہیں. خدا جانے بھیج کر ہمیں بتلایا خبردار چھوٹی ہیں اور یہ بڑی ہیں. میرا کلام نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. غور نہیں فرماتے. کلام تو میرا ہے نا. بے شک وہ چھوٹی ہیں مگر کمال میں برابر ہیں. چھوٹی مگر بڑی سے کمال رکھتی ہے. وہ بڑی ہیں چھوٹے والا کمال رکھتی ہے. اس میں خلاق دو عالم نے بڑی صورتیں مدینے میں نازل کی اور چھوٹی صورتیں مکے میں نازل کی. دیکھیں اگر ایک چھوٹی سی میں بحث کرتا ہوں کہ اے اللہ مکہ بھی تیرا شہر ہے مدینہ بھی تیرا شہر ہے. جو شہر اللہ ہوں خدا جانے وہ شہر کیسے ہوں. جن کے شہر ایسے ہوں پھر شہر والے کیسے ہیں. انہیں خود شہر اللہ کہے. اللہ اکبر. مدینے میں بڑی صورتیں بھیجی. سب سے بڑی صورت ہے میرے بھائیوں سورہ بقرہ. اللہ نے سب سے پہلی صورت شاہ جی جو سب سے بڑی ہے وہ بھیجی ہی مدینے میں. غور نہیں فرما رہے. معلوم ہوتا ہے مدینے میں بھیج کر اللہ نے کہا میں مدینے والوں کے حالات اسی بڑی صورت میں قرآن بنا کے دنیا کو پیش کر کے کہتا ہوں جب تک قرآن رہے گا مدینے والوں کے حالات رہیں گے. قرآن بنا دیا اللہ نے. اور وہ بھی قرآن اس قرآن میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں فرمایا مدینے والوں کی حالات ان کی کیفیت جو بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا میرا حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. ہائے 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 ہائے. غور نہیں فرما رہے. کیسی توحید کیا فرما رہے. خود توحید فرما رہے اپنے بارے میں. میرا حبیب جب اللہ اپنے بارے میں خود بیان فرمائے پھر علم کون سا استعمال ہوا. میرا حبیب تجھ سے آ کر کیا کہتا ہے اللہ. میرا حبیب تجھ سے آ کر انی میرے متعلق مدینے والے سوال کرتے. کیسی بات کی اللہ. اور قرآن میں ہے سوال کرتے. سوال کیا بھی انہوں نے. میرا حبیب مدینے والے آ کے میرا حبیب تجھ سے سوال کرتے ہیں انی میرے بارے میں. اے اللہ سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے. فرمایا یہی سمجھانا ہے بے خبرو سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو. غور نہیں فرمایا. ہے سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو جواب وہ دیتا ہے جو جانتا. مدینے والے نہیں جانتے میرا مصطفیٰ جانتا. مدینے والے تو سوال کر رہے ہیں اور کر کس سے رہے ہیں ذات محمد مصطفیٰ سے. سرکار دو عالم سے سوال کر رہے ہیں. مدینے والے سرکار سے سوال کرتے. پھر جب یہی سوال و جواب علماء کے سامنے آیا تو انہوں نے علم کلام میں سوال اور جواب کو یوں مرتب کیا. کہا کہ لوگوں سوال کی حد کو جہل کہتے ہیں جواب کے حد کو علم کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. مدینے والے جاہل ہیں مصطفیٰ عالم ہے. اسے اللہ کہے. کیسے پوچھ رہے ہیں حضور سے. میرا حبیب تجھ سے آ کے پوچھتے ہیں. جب پوچھتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے مدینے والے نہیں جانتے میرا مصطفیٰ جانتا ہے. جب کہا نا مصطفیٰ جانتا ہے یہی کہہ کے اللہ نے کہا جو میرا علم جانتا ہے اور مجھے جانتا ہے اسے محمد کہتے. ہائے ہائے ہائے. اسے محمد کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ نے جواب میں فرمایا لوگوں میں اکیلا محمد نہیں میرا پہلا بھی محمد ہے.
اور سو میرا پتر ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے. جب تک محمود رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہے. اور سو جاؤ میرے پاس. جب تک محمود رہے گا ہے دلیل. آج ہمارا 12واں اس محمود کے ہونے کی دلیل ہے. آج ہمارا 12واں ہے یا نہیں؟ 12واں موجود. جب موجود ہے 12واں موجود ہے تو 12واں دلیل ہے. خیال کرا ہے جب 12واں دلیل ہے تو دلیل ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دعویٰ ہے. اللہ آج بھی دعویٰ ہے، کل بھی دعویٰ ہے، اور دعویٰ ہے رہے گا. دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں مانا نہیں جاتا. خوش ہو نہیں. پھر اللہ نے اپنے منوانے کے لیے کن کو دلیل بنایا. دلیل ایک نہیں 14 دلیلیں ہیں. ان کی سب سے بڑی دلیل ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل موجود. اسی وجہ سے اللہ نے 12ویں امام کو غائب کر کے، لوگوں میں غائب کر کے اپنے غائب ہونے کی دلیل بنایا. خوش نہیں ہو رہے؟ ہے لوگوں کے درمیان اسی دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں میں انہیں غائب کر کے اپنے غائب ہونے کی دلیل بنایا. اور کیا فرمایا؟ جب یہ وجود میں غائب ہو سکتا ہے میں تو ذات ہوں. اللہ کے ذات ہونے کی دلیل کون ہے؟ ہمارا 12واں امام. اللہ 12واں امام. جب 12واں امام ہے تو یہ ایک چھوٹی سی بات. ایک علامہ ہلی گزرے ہیں، بھائی نام سنا ہوگا لیکن ان کی قبر مبارک جناب علی علیہ السلام کے ہے نا. ماشاءاللہ زیارت کر کے آئے تو اچھی بات ہے. جو دیکھ کے آئے ہیں ہر وقت ہی ان کو دہرایا کریں کن کن کو روز دیکھ کے آیا تھا. سونے سے پہلے پورے وہ دہرائیں. علامہ ہلی کے محلے میں ایک صاحب تھے ہمارے بھائی، انہوں نے ایک کتاب لکھی. کتاب اس وقت جو لکھی جاتی تھی بڑی ضخیم کتاب، ضخیم کہتے ہیں موٹی کتاب، بہت بڑی کتاب اس نے لکھی. پتہ نہیں ماحول کیسا ہے ہمیں کیا. اور وہ بھی ہم شیعوں کے خلاف لکھی. ہوں گل سمجھ نہ میں یہی گل میں ہاتھ والا رکھے ہاتھ والا رکھے میں. اس نے کتاب لکھ لی. کتاب لکھ کے کسی کو نہیں دکھاتا تھا. علامہ ہلی کو پتہ لگا کہ اس نے ہمارے خلاف ایک کتاب لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب تک اصل نہیں ہوگی تو جواب کیسے لکھا جائے گا. میں جاؤں جا کے اس سے کتاب لوں. اور سنا یہ تھا کہ وہ دیتا کسی کو نہیں تھا. لکھ تو اس نے دی مگر کسی کو نہیں دیتا. علامہ ہلی کے محلے کا تھا، ہلے کا. جناب علامہ اس کے گھر گئے اور جا کے اس سے کہا بھائی آپ نے سنا ہے کوئی کتاب لکھی ہے، اگر آپ عنایت کریں تو میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں نے کتاب بے شک لکھی ہے. اور گل خیال کرائے گل جواب بے آ رہی ہے خود ہی. اس نے کہا علامہ وہ جو تھے کہا میں نے کتاب لکھی ہے اور قسم کھائی ہے کسی کو دوں گا نہیں. قسم کھائی ہے میں کتاب کسی کو دوں گا نہیں. علامہ ہلی نے کہا قسم میں ہمیشہ شرط ہوتی ہے، پہلے شرط تو بتاؤ. خوش نہیں ہوئے یار، کتنی بڑی بات ہے. نہ دینے والا راضی ہونے لگا ہے. اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے کسی کو نہیں دوں گا. کہتے نہ دی، لیکن آپ نے قسم میں شرط لگائی ہے. وہ شرط بتا دی. کہتے ہاں ایک شرط لگائی ہے، ایک رات کے لیے دوں گا. تو پھر ایک رات کے لیے دے دوں. مجبور ہو گیا گیا اور کتاب آ کے دے دی. علامہ ہلی لے کے گھر آئے، مغرب کی نماز پڑھ کے اسے لکھنا شروع کیا.
اچھا اب لکھنا ہے. کتاب لکھی ہوئی اور پریس تو اس وقت تھے نہیں, مشینیں نہیں تھی نا, ہاتھ ہی تھے سر, مشینیں کوئی شے نہیں تھی. لکھنا شروع کیا. جب آدھی رات ہوئی, اب ایک آدمی اتنی بڑی موٹی کتاب کو ایک ہی رات میں لی ہے, اور لکھنا بھی ہے کہ صحیح لکھی جائے, اگر غلط ہو گیا تو جواب کیسے دوں گا. واہ بھائی واہ. جب آدھی رات لکھتے لکھتے میں کہوں تھکان آئی نہیں تھی, ڈالی گئی. ہائے ہائے ہائے, تاکہ کوئی نتیجہ دلا دیا جائے. جب بات کام ہی نہیں کیا, تھکان آئے کیوں سے, تھکان ڈالی گئی. تھکان میں تو کچھ جو لکھنا شروع کیا تو اس میں 2-3 سطروں میں 2-3 لفظ کچھ مس ہو گئے, نیند کی جو وجہ سے. کہتے ہیں اتنی بڑی کتاب ابھی لکھنی ہے, ابھی سے ہی مسنگ شروع ہو گئی, تو پوری کتاب میں کیسے لکھوں گا. آدھی مس ہو گئی تو جواب تو ختم ہو گیا. رات 1 ہے, پریشان ہو گئے. ابھی لکھی ہے کتنی, تھوڑی سی نیند میں تو اتنی غلطیاں ہو گئی. اگر آگے زیادہ نیند آئی اور لکھی گئی کتاب بغیر صحت کے تو پھر کتنی غلطیاں ہو جائیں, کیسے لکھوں گا. پریشان ہو کے بیٹھے ہی تھے, اونگ آئی. کہوں بس اونگ میں 12ویں نے آ کے کہا تم سو جاؤ, ہم لکھ دیں. میرا خیال ہے خوش ہونا چاہیے آپ کو. یہ ہے امام زمان حیدری. اللہ پتہ نہیں اس کتاب کی اہمیت کتنی تھی. امام زمانہ نے فرمایا ہم لکھ دیں گے. اللہ اکبر. جب یہ آ کے کہا, یہ تو نیند تو آئی ہوئی تھی اور ڈالی گئی تھی نیند, گہری نیند سو گئے. اب جو صبح اٹھے, سب سے پہلے جو رجسٹر کھولا جس پہ لکھ رہے تھے, آخر میں لکھا ہوا تھا تمت بالخیر. خوش ہو گئے نا میرا پتر. آج ہمارا 12واں امام دلیل ہے اس دعوے کی. جب تک دعویٰ رہے گا دلیل رہے گی. کیوں کہ جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے. یہ اللہ نہیں پتر, اللہ نہیں. جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے. کہوں جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی دلیل. یہ دلیل بن کے آیا. بس چونکہ رات کا وقت ہے, میرے بعد بہت سارے حضرات اور بھی پڑھنے ہے نا. ادھر کوئی لمٹ ٹائم دا میں اڈاس میں اتنی پڑھ رہا ہوں. اچھا مکمل پڑھو. تمہاری مرضی ہے جتنی پڑھو. ٹھیک ہو, چل شکر ہے کہ اب مولویوں کو بھی کہنے لگا دبا کے پڑھو. شکر ہے زمانہ بدلنے لگا ہے بابا. اب خالق ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ, میرا حبیب تجھ سے آ کر سَأَلَكَ سوال کیا یا سوال کرتے ہیں. جب اذا آئے تو آگے کے لیے ترجمہ ہو سکتا ہے. تجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں. کون؟ مدینے والے. انی میرے متعلق. اللہ کہتا ہے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہوئی, صحیح بہت بڑی. بسم اللہ جی ہو. معلوم ہوا کچھ تو توحید کا تصور آیا تبھی تو سوال کرتے. انی میرا حبیب میرے بارے میں, خیال کرا ایسے, میرے بارے میں سوال کرتے ہیں. انی میرے متعلق سوال کرتے ہیں میرا حبیب. فإنی قریب, بس میں قریب ہوں. نشانے بات اتنی ہے نا, آیت میں ایسے ہے یا نہیں ہے ایسے. فإنی قریب, میں قریب ہوں. دیکھیں عربی قاعدہ یہ تھا, چونکہ پوچھا ہے رسول سے, رسول پاک سے پوچھ لیا, جواب کس نے دینا ہے؟ حضور پاک نے. اب اللہ نے کہا حبیب کہہ دے میں قریب ہوں. میں ابھی بحث کرتے
میں قریب ہوں. عربی قاعدہ یہاں یہ ہے کہ پہلے اللہ کہتا کل میرا حبیب کہہ دو میں قریب ہوں. اللہ نے لفظ کہہ دو کو ہٹا دیا. گل سمجھ آتی بھی ہے یا نہیں؟ کہنا چاہیے تھا کل. پریشان کیوں ہو گئے؟ عربی کی لفظ ہے یار. میرا حبیب کہہ دو میں قریب ہوں. اللہ نے کل کی لفظ ہٹا کے یہی کہا میں قریب ہوں. کیا مطلب ہوا؟ حبیب میں تیرے اتنے قریب ہوں درمیان میں لفظوں کا بھی فاصلہ نہیں ہے. یہ توحید کا تصور. میں اتنا قریب ہوں کہ درمیان میں لفظوں کا بھی فاصلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. فإنی قریب، میں قریب ہوں. اچھا اب اگر یہاں ایک بحث کی جائے تھوڑی سی علم کلام میں تو بحث تو سامنے آ گئی. اب کس نے کہا؟ اللہ نے. اللہ نے. اور خیال کرے ذرا گل تھوڑی جی مشکل ہے، آسان ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں. میں کتنی کو ظاہر کرتا ہے؟ ایک کو. میں ذات کو، اسی میں کو من کہتے ہیں. خدا جانے وہ من والا اللہ کون ہے. اے لاسے میں بڑی ساری گل کی سمجھتے ہوتا. میں قریب ہوں. جب میں قریب ہوں کہا تو کیا نتیجہ ہوا؟ چونکہ رسول، پھر ایک گل آ گئی، رسول ایسا ایک وجود ہے جس کا نام ہے واحد الاصل نور. ہوں خیال کرائے سے واحد الاصل نور. واحد الاصل علم کلام میں اللہ کے لیے نہیں لگتا، حالانکہ وہ احد بھی ہے. احد ہے ذات میں، واحد ہے صفات میں. واحد الاصل وہاں بھی نہیں لگتا. واحد الاصل صرف رسول کے لیے لگتا ہے. رسول تو واحد الاصل نور ہے. کیا مطلب ہوا؟ تیرا وجود ایک ہے مگر تیرے وجود میں ایسے ہے کہ تو 14 ہو کے ایک ہے اور ایک ہو کے 14. خیال کرا میں علم کلام کی بحث کرنے لگا. تیرے وجود میں بیک وقت وحدت بھی ہے اور کثرت بھی ہے. اللہ کہتا ہے میرے ہاں صرف کثرت ہی نہیں، وحدت ہی وحدت ہے، کثرت نہیں. میری وحدت کی تو کثرت ہے. نبی بھائی ادھر جانا نہیں چاہتے. کیا 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 فرمایا؟ میں قریب ہوں. میں تو پھر جب قریب ہے تو پھر قریب رسول تو اکیلا ذات، اکیلی ذات تو ہے نہیں. 14 ہو کے ایک، ایک ہو کے 14. ہم گل سمجھ آ گئی ہے میرا خیال ہے. پھر اللہ صرف رسول کے قریب نہیں، 14 کے بھی ساروں کے قریب. بحث ہو گیا. میں قریب ہوں. اچھا ہوں گل بل بھی ہے. پھر علم کلام والوں نے جائے اور بحث کی. اللہ نے کہا میں قریب ہوں. ادھر گل مشکل جی. میں قریب ہوں. کہ کس نے کہا؟ اللہ نے. اللہ فرما رہا ہے میں قریب ہوں. یہ نہیں کہا کہ تو میرے قریب ہے. میں قریب. ان بچوں کو اگر کوئی روکے تو اچھی گل ہے. پھر بیٹا ذرا ہی تھوڑے سے درکا دیوائے آکھائے کچھ نہ خیال کرائے گی، اس سے نہ لمح جائے. یہ ان کا ہو گھر یہ جا کے کھیلنا. 2 مرلے کے گھر میں کام ذرا بلا تر صلوات پڑھتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ جو کہہ رہا ہے میں قریب ہوں. ٹھیک ہے. اب میں ذرا اس کو تھوڑا سا میں پھیلا کے بات کر. چل ذرا پھیلا کے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ رسول کے قریب ہے.
پہلی گل میری سن لیں، جی جی پریشان نہیں ہونا سی۔ اب دو باتیں، جب اللہ نے کہا میں قریب ہوں تو پھر اللہ کا کوئی تو نقطہ قرب ہوگا نہیں۔ نقطہ قرب کون ہے؟ رسول۔ رسول اکیلا نہیں، یہ 14 کے 14 ایک، تو پھر کیا نتیجہ کیا ہوا؟ یہاں میں گل کرنے لگا، یہ خیال کرائے، نتیجہ یہ ہوا 14 اللہ کے قریب نہیں، اللہ 14 کے قریب۔ کل میری سمجھو نہ سی گل نہیں، ذرا تھوڑی جی سمجھن والی ہے۔ 14 اللہ کے قریب نہیں، پہلے سوچ سمجھ لو گے پھر سے، اللہ 14 کے قریب ہے۔ اب دیکھیں علم کلام میں پھر انہوں نے بحث کی کہ 14 اللہ کے قریب کیوں نہیں؟ اس لیے اگر 14 اللہ کے قریب ہوں تو اللہ ایک نقطے میں محدود ہو جائے، جو محدود ہو جائے وہ حادث ہوتا ہے، جو حادث ہو وہ متغیر ہوتا ہے، جو متغیر ہو وہ حد والا ہوتا ہے، جو متغیر ہو وہ ممکن ہوتا ہے، جو ممکن ہو وہ واجب نہیں ہوتا۔ کل سمجھ آئی؟ اللہ ان کے قریب ہے۔ گل میں کرنے لگا جی ہوں آپ بالکل خود ہی سمجھ لینے، لمبی بحث نہیں، اللہ ان کے قریب ہے۔ پھر دیکھ لو جہاں جہاں 14 ہیں وہاں وہاں اللہ۔ سمجھ آئیے بابا جی؟ دیکھیں جناب علی فرماتے ہیں ہوا نایون فی قربہ و قرب فی نایہ، ہوا نایون، یہ جناب علی کا نہج البلاغہ میں یہ جملہ ہے، ہوا نایون فی قربہ و قرب فی نایہ۔ جناب علی فرماتے ہیں وہ دور ہو کے قریب ہے۔ غور نہیں فرما رہے، بہت بڑی بات ہے، خدا گواہ ہے، بہت بڑی بات۔ شان صاحبان علم بیٹھے، ناجن مانے دور، وہ دور ہو کے قریب ہے اور قریب ہو کے دور ہے۔ فرمایا نہ قریب ہے نہ دور ہے۔ یا علی اللہ اکبر۔ چلو پھر دوہراؤں دوبارہ، ہوا نایون فی قربہ و قرب فی نایہ، وہ دور، علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دور ہو کے قریب ہے اور قریب ہو کے دور ہے۔ اب مجھے ان لفظوں میں سے ایک خاص خوشبو آئی، وہ میں سناتا ہوں، جو اللہ کا دور اور قریب جانے اسے علی کہتے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ اپنے اوپر قیاس نہ کریں، ہمارا علم محدود ہے دری، سمجھیں گے کیوں؟ اب جناب علی علیہ السلام نے فرمایا سابقہ نہج البلاغہ میں، سابقہ فی الالوف فلا شیء اعلی منہ۔ پھر جناب علی نے فرمایا سابقہ فی الالوف فلا شیء اعلی منہ وقرب من الذنوب فلا شیء اقرب منہ۔ سابقہ فی الالوف، اسی علو سے علی ہے، معلوم ہو گیا ایسی بات کر ہی علی سکتا ہے۔ اس لیے اماموں میں 4 علی ہیں، 3 محمد ہیں۔ سابقہ فی الالوف کہ وہ اللہ برتری میں اتنا ان خیال کرائے، بسم اللہ جیو، وہ برتری میں، چونکہ بحث علم کلام کی ہو رہی ہے، اللہ برتری میں اتنا پہلے ہے، فلا شیء اعلی منہ، اس سے کوئی شے اعلی ہی نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ جو اللہ کی پہل کو جانے اسے علی کہتے ہیں۔
میں کی آخا میں کی جہاں صحیح اے اللہ نہیں ہے پتر، اللہ نہیں ہے۔ اللہ کون سمجھائے گا ہمیں؟ ہم اور آپ تو سمجھا نہیں سکتے کس وجہ کون ہے اللہ؟ اللہ کون ہے؟ پھر جناب علی فرماتے الحمد، پھر خطبہ ہے الحمدللہ الذی لم یسبق لہ حال حالا، حمد ہے اس اللہ کی جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے۔ صاحبان علم بیٹھے میرے بھائی، اللہ کی آپ کی کوئی صفت ایک دوسرے پہلے بعد ہے یا نہیں؟ ساری مخلوق کی ہے یا نہیں؟ ہر ایک کی ایک ہے یا نہیں؟ فرشتوں جبریل تک چلے جائیں ہے یا نہیں؟ ہر ایک کی صفت دوسری صفت سے پہلے ہے۔ علی فرماتے ہیں لم یسبق لہو حال حالا، حمد ہے اس اللہ کی جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے۔ ہوئے 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 دلیل دیتا ہے، دلیل میں فرمایا لم یسبق لہو حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا فیکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا۔ اللہ کی کوئی صفت میرے البصری کا ایسی دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو، ایسا ظاہر نہیں کبھی باطن رہا ہو۔ ہائے 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 اور نہیں فرما رہے اللہ ایسا اول، اچھا اوہ صحیح ہوں گے پانی تے اچھا کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، پانی پاک ہے، کوئی ڈر نہیں۔ صلی علی محمد و آل محمد، پانی نے بھی گواہی دی علی۔ ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہو گیا۔ بسم اللہ۔ کوئی اللہ کی اولیت وہی آخریت ہے، وہی آخریت اولیت ہے۔ بے شک بے شک، اولیت آخریت، آخریت اولیت سیانے ہو سی، وہی ظاہریت وہی باطنیت، بے شک بے شک۔ فرق نہیں ظاہر کب ہے باطن کب ہے۔ جیو جیو، گل تھوڑی چنگی ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ وہی اول ہے وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ پھر ضروری ہے اللہ کے لیے کہ کسی کو ایسا اول بنائے کہ وہ اول بھی ہو اور آخر بھی ہو، وہ ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو۔ کون سمجھا؟ اور سمجھ آندی بھی ہم، اس لیے جناب علی فرماتے ہیں لوگوں میرا اول ہونا دلیل ہے کہ وہ اول ہے۔ اللہ میرا اول ہونا دلیل ہے کہ وہ اول ہے۔ جناب رسول خدا بیٹھے، سرکار علی علیہ السلام کو رسول نے فرمایا رسول اے علی آج ذرا جنت اور بقیع کے باہر جا کے جب یہ سورج نکلے، یہ سورج روز آتا ہے، اسے سلام کرنا ہے، یہ سورج آپ کی کچھ حقیقت بیان کرے گا۔ گل چنگی ہے، یہی سورج ہے جو روز آتا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے ایک جملہ کہوں خوش ہویا، جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے سورج کی پہلی کرن ہی روضہ علی پہ پڑتی ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یار، خیال کیتا کرو۔ ہاں پہلی کرن سورج کی کس پہ پڑتی ہے؟ روضہ امیر المومنین نجف الاشرف میں۔ پہلی یہ تمہاری حقیقت بیان کرے گا۔ جناب علی اٹھے مسجد نبوی سے نکلے، کچھ حضرات تشریف لے آئے، جناب علی نے کسی کو روکا نہیں اور کسی کو بلایا بھی نہیں، جا کے بیٹھ گئے۔ سورج نکلا، لمبی بات نہ کرے اے سورج، سہی لمبی بات نہ کرے، سورج نکلا، جو ہی نکلا نا جناب علی نے سورج کی طرف دیکھ کے فرمایا السلام علیکہ ایھا الخلق الجدید، اے نئی مخلوق میرا سلام۔ خوش ہوا کرے بابا، خوش ہو سنا،
خوش ہو سے ایک مومن کی مجلس ہے سال سوال اے نئی مخلوق او بسم اللہ او بسم اللہ بسم اللہ کیا حال ہے غریب تھوڑا بسم اللہ میں ٹائم دے دی جلدی سے اے نئی مخلوق میرا سلام خدا جانے نئی کہنے والا لگتا ہے کئی قدیم ہے لبی ویسا ہے یارا ہے ٹھیک ہے ادھر وہ لمبا کروں تو لمبی بات ہو جائے بسم اللہ پڑھو اچھا ایک ہوتا ہے قدیم ذاتی اچھا ایک ہوتا ہے قدیم زمانی یہ علم کلام کی میں بات ایک چھوٹی سی آپ کی توجہ ہے اس لیے ورنہ مجھے کہنے کی ضرورت تو اتنا نہیں قدیم ذاتی اللہ ہے قدیم زمانی آل محمد علم کلام کی میں بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ یہ ہماری درسوں میں ہم پڑھاتے ہیں میں بھی پڑھاتا ہوں ہماری شیعہ درسوں میں پڑھائی جاتی ہے قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی غیر نہ ہو جس سے پہلے کوئی غیر نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں گل چنگی نہیں لگی میرے خیال مسبوق پہلے سبقت سے مسبوق کوئی ڈر نہیں میں جان کے پیا کر دیں گے ذرا مشکل لفظ پڑھا تاکہ تسی ذرا حوصلے نال سوڑ گنو ہاں ہاں حوصلہ بھی ہوئے مسبوق بالغیر نہ ہو یہ اللہ ہے قدیم ذاتی کوئی غیر نہیں لا شریک اگر آپ خوش ہو جائے تو میں جملہ کہہ دوں خدا کی قسم میں خوش ہو کہ میں خود کہنا چاہتا ہوں علی فرماتے ہیں اللہ اپنے شریک کو جانتا ہی نہیں ہے ایسا لا شریک ہے سمجھ آگی بھیا یہی رہی اوے علی جیسا کہاں سے لائے دنیا جناب علی فرماتے ہیں اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا جانا وہ جاتا ہے جو ہو جب وہ ہے ہی نہیں ہے سمجھ آئی نہیں قدیم ذاتی اللہ قدیم ذاتی ہے آگے ہے 14 ہیں قدیم زمانی جائے ذرا بھی ادھر ادھر دیکھا ہو کو سمجھ نہیں جی آنی بالکل نہیں جی آنی والا کھا قدیم زمانی وہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے ہونے کے درمیان میں زمانہ نہ ہو جو زمانے سے پہلے ہو وہی امام ہوتا ہائے 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 گل سمجھ آئیے میرا پتر اس کے ہونے اور اللہ کے ہونے کے درمیان میں وقت نہ ہو زمانہ نہ ہو 14 بن بھی گئے وقت بھی نہیں لگا کہاں بیٹھے بڑی کل سمجھ آندی بھی ضروری ہے کہ کسی کو اول بنائے کسی کو آخر بنائے جب جناب علی نے کہا اے نئی مخلوق سورج میرا سلام سورج نے جواب میں کہا علیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا ہوا بکل شین علی اور شو میرا پتر اشارے سواب دی مجلس صحیح اے علی تجھ پہ میرا سلام اے اول اے آخر اے ظاہر اے باطن کہاں بیٹھے ہوئے ہیں سمجھا کرو امام کو سمجھا کرے اللہ نہیں ہے پتر نہیں ہے ٹھیک ہو بس بائزا سالہ کا عبادی جلدی عبادی انی فانی قریب ہوں تاری گل چھوٹی یہ کر لیں اجیب و دعوت دعائے اذا دعانی اللہ کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں
جب بھی کوئی مجھ سے سوال کرتا، آپ سوال کرتے ہیں یا نہیں؟ کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ اچھا، یہ بہت کو خیال رکھا ہے جو سب ہماری بہت علی خاطر سننے کے لیے بہت دفعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی دن میں بہت کرتا ہے تو پھر بہت کتنی مرتبہ کرتے ہو؟ پھر صرف پاکستان نہیں، پوری کل مخلوق۔ بس ختم کر دو یہی بات کو۔ اللہ کہتا ہے تم مجھ سے سوال کرتے ہو، اجیب و دعوت داعی اذا دعانی، جب تم سوال کرتے ہو نا تو میں تمہاری آواز کو بھی سن کے جواب بھی دیتا ہوں، تو میرے جواب کو سن نہیں سکتے، قبول بھی کرتا ہوں۔ کیوں دلیل دے دوں؟ قبول بھی کرتا ہوں۔ اب میں دلیل دینے لگا ہوں، خیال کرائے، سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ آج جب آپ رکوع سے سر اٹھا کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا ہے اس کی حمد جس نے کی ہے۔ یہ سننا قبول ہونے کی دلیل۔ نماز میں کہتے ہیں یا نہیں؟ پڑھتے ہو یا نہیں؟ اللہ نے کہا تم جو مجھے سوال کرتے ہو میں تمہارے سوال کو قبول بھی کرتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، اور جس سوال کو میں قبول نہیں کرتا وہ تمہارے فائدے کے لیے، وہ تمہیں نقصان ہونا ہوتا، تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے میں قبول ہی نہیں کرتا۔ کیسا اللہ؟ نہ ہوں لاؤ نا، میری ہوں 80 سال تو اتنے عمر ہے میری، اس ویلے کتنی سوال کیے ہوں گے۔ اچھا صحیح میرے آگے بزرگ تشریف رکھتے ہیں، اللہ کرے اور بزرگی بڑھے ان کی، کتنی سوال کیے ہوں گے۔ صرف اتنے جو بیٹھے ہیں، اگر سارا پورا پاکستان، پوری دنیا کے روزانہ خدا جانے اے اللہ تیرے پاس کتنے سوال ہوتے ہیں۔ فرمایا تم سو کے اٹھ کے سوال کرتے ہو، مجھے نیند بھی نہیں آتی نہ اونگ آتی ہے، مجھے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ گل کر لواں یہ گل کوئی تواڈے مفسرین نے اسی طرح زور دے کے نہیں لکھی جو میں کہہ رہا ہوں، میں نے چونکہ لکھی ہے، پورا قرآن لکھ دیا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے میری مخلوق تم نے اپنی زندگی میں مجھ سے کروڑوں سوال ایک نے کیے ہوں گے۔ کہوں میں، چونکہ شاہ جی مظلوم حسین صاحب کے اصال ثواب کی مجلس ہے، مرحوم و مغفور موجود ہیں، ان کی روح موجود ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے جناب ہمارا روز کا کام ہے۔ اب اللہ کہتا ہے تم نے مجھ سے ہزاروں سوال روز کیے، میں نے قبول بھی کیے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں میرا ایک سوال ہے، گل نہیں ہے، یہ گل پہنچی نہیں۔ تم نے لاکھوں کیے، میں لاکھوں نہیں کرتا، میرا ایک سوال ہے۔ کہہ دوں سوال؟ کہوں؟ اللہ نے کہا سوال یہ ہے، میرا حبیب کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سمجھ آئیے بچڑے، نہ کوئی ذرا بیٹھے تو ہیلی نہیں کیا۔ اللہ نے کہا تم نے لاکھوں سوال کیا، میں نے قبول کیے، کبھی بات کو رد کیا میں نے؟ میرے زیادہ سوال نہیں، صرف ایک سوال ہے، ان 14 سے مودت کرو، مودت کرو 14 سے، جس مودت کی مرکز ہی فاطمہ پاک، جس کا کل مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ الا المودۃ فی القربى، اللہ نے ہم سے مودت مانگی ہے، محبت نہیں۔ محبت آپ میں ہر شے میں، آنکھوں میں محبت ہے، اچھی شکل دیکھتی ہے، زبان میں محبت ہے،
کڑوی شاہ تھوک دیتی ہے، کان میں محبت ہے، گرانی والی آواز سنتی ہے، دوسری نہیں سنتی۔ ہاتھ اچھی شے کو پسند کرتے ہیں۔ جب پوری محبت ہمارے جسم میں موجود ہے اور عقل کی آخری حد کا نام بھی طلب ہے، نبی ویسے میں کلام میں بہت جاتا ہے، ہماری ہر شے میں عقل، آنکھوں میں، زبان میں، جسم میں، خون میں، ہر شے میں کوئی طلب ہے اللہ کی جو پیدا کر رہا ہے۔ پھر مانو کوئی اللہ کا مطلوب ہے۔ وہ مطلوب کون ہے؟ کہا خدیر میں رسول علی کی ولایت کا اعلان کر دے۔ اگر تو نے اعلان نہ کیا فما بلغت رسالت، خدا کے لیے علی کی ولایت کے بغیر گل ہے نہیں۔ حیدری کیا مانگی؟ بس بابا کیا مانگی؟ ختم۔ مودت مانگی، محبت نہیں۔ کیوں؟ اے اللہ محبت جب ہم میں ہے، محبت مانگنا، یہ الگ سے مودت کیوں مانگ رہا ہے؟ فرمایا بے شک محبت تم میں ہے، تم ہو غیر معصوم، تمہاری محبتیں بٹ بٹ کر نجس ہو سکتی ہیں، مودت کبھی نجس ہوتی۔ زیادہ وقت نہ لیں، حلب سے لے کر ہومس تک 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی رہی۔ سیدہ سے قبول فرمائے 4 سال کی بچی کتنا پانی پی، یہی حق ہوتا ہے، رو لیا کتنا پانی مانگ رہی ہے 4 سال کی بچی۔ پھوپھی اماں انات شان میں بہت پیاسی ہوں، پاک بی بی گلے لگا کے کہتی سکینہ پانی نہیں ہے، ہوتی تو میں دیتی تھی۔ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، کہاں حلب کہاں ہومس، 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر پاک سکینہ ساری راہ کہتی گئی ہے انات شان۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں اونٹ بھی رو رہے تھے، ایک گھونٹ پانی کا نہیں دے رہے۔ اجرکم اللہ سیدنا سے قبول فرمائے۔ پہنچ گئے ہومس، شامیانے لگا کے اونٹوں گھوڑوں کو انہوں نے شامیانوں کے نیچے باندھا اور آل رسول کو دھوپ میں بٹھایا، قیدی دھوپ میں بیٹھے۔ شمر ملعون نے زیادتی یہ کی، خود شاگلے مشکیزیں لے کے پانی پلانا شروع کر دیا۔ پاک سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، پانی مانگ لوں، اب تو اونٹوں کو پلا رہا ہے، گھوڑوں کو پلا رہا ہے۔ فرمایا یہ دے گا نہیں، شقی القلب ہے۔ بابا نے حجت تمام کے لیے کربلا معلیٰ میں پانی مانگا تھا، پاک سکینہ آئی حجت کی لفظ میں کہنے لگا ہوں، آ کے شمر سے کہا شمر میں او حلب سے پیاسی آ رہی ہوں، تھوڑا سا پانی دے دے۔ کہوں جملہ؟ پاک سکینہ نے کہا پہلے پلا لیں اگر بچ جائے، پہلے پانی پلاؤ اگر بچ جائے تو پھر دینا۔ یہ خاموش ہو گیا۔ جب پانی پلا کے واپس آیا سکینہ نے کاسا آگے کیا، اس نے مسکیزے کا دہانہ کھولا، کہوں جو ہی سکینہ پاک نے کاسا آگے کیا اس نے سارا پانی زمین پہ گرا، ہائے ہائے ہائے، بس گرنا تھا پانی کا زمین پر۔ اس وقت پاک سکینہ نے کہا چچا عباس مجھے اب بھی پانی نہیں ملا۔ اسی پانی پر سکینہ نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اللہ جانے کب پانی آیا، کب سکینہ سیراب ہوئی۔ اللہ لعنت اللہ۔